अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों। आज हम 8वीं के 11वां सबक दादी अम्मा मान जाओ पढ़ने जा रहे हैं। डायलॉग है ये। चलिए हम सबक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने डायलॉग्स, कितने किरदार हैं? दादी अम्मा, समीना, रुबीना, अम्मा, तहमीना, काम वाली और मेहरू। इन 7 लोग के डायलॉग हैं। तो हम आज किताब में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम इस सबक को शुरुआत करते हैं। दादी: अरे समीना बेटी, देखो मेरी छालियाँ ख़त्म हो गई है, ज़रा लपक के बब्बन की दुकान से 1 रुपये की छालियाँ तो ले आ। दादी: तुम्हें तो पता है कि अब्बा ने मेरा दुकान पर और बाज़ार में जाना बंद कर दिया है, तो फिर अब 1 रुपये की छालियाँ भी तो नहीं मिलती। अरे आग लगे इस महंगाई को। तहमीना कहाँ है? उसी से मंगवा लेती हूँ। दादी: मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम रुबीना से मंगवा लो। अरे बेटा रुबीना, ज़रा बब्बन की दुकान से 1 रुपये की छालियाँ तो ले आ। रुबीना: दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है, किसी और से मंगवा लो। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। दादी: अरे कमबख्तो, तुम्हारा नाश जाए। तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे इस काम की ना रही। जिसे देखो स्कूल भागी जा रही है। अरे स्कूल में इस ज़रा सी देर हो जाएगी तो कौन सी क़यामत आ रहेगी। अम्मा: रुबीना तो लपक के ले आ दादी की छालियाँ। अम्मा इतनी देर से कह रही मेरी चोटी बांध दो, कोई सुनता ही नहीं। अम्मा: अरे समीना जल्दी से इसकी चोटी बांध दे। समीना: अम्मा मुझे देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस नहीं करने हैं और देर से स्कूल पहुंचने पर सज़ा मिलती है। दादी: सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इससे? जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल, आने तुम्हारे बाप को। अम्मा: समीना ज़रा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। समीना: मैं नहीं जा रही, एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। दादी: अरे यही पढ़ते हो स्कूल में, अपने घर में अपने ही बाप की बुराई, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। अम्मा: देख मैं नाश्ता बना। अम्मा: देख मैं नाश्ता बना रही हूँ और तू समीना इसकी चोटी बांध दे। अरे सुन रही है क्या, कान बहरे कर रखे हैं। समीना: बस सब मेरे पीछे ही पड़ जाना, अल्लाह किसी को बड़ी बेटी न बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी मेरी छोटी बांधो। दादी: ए दुल्हन, अब समीना को भी घर बैठा लो, जब इसका दुकान पर बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी इतना तरीका ना चलेगा, जिस घर में जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बैठा लो मुझे। दादी: अरे तो तू बड़ी कल्ले दराज हो गई है। नास पीटी, उठने दे तेरे बाबा को, आज तो सबक सिखवा के छोड़ूंगी, गज भर की ज़बान हो गई है तेरी। रुबीना: अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना। अम्मा: समीना देख तुझसे आखिरी बार मैं कह रही हूँ उसकी चोटी बांध दे। काम वाली: मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी, इतने सारे कपड़े और कितने सारे बर्तन नहीं धोएगी। दादी: ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती हो? काम वाली: बस 10 कपड़े धोएगी और 20 बर्तन, इससे ज़्यादा नहीं। दादी: ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगे, कल्ले दराज कहेगी। अरे ज़रा शक्ल देख अपनी आईने में। अम्मा: धो ले भाई धो ले, कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं है, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। भी देखना कोई मेरी चोटी बांध दो ना। तुम रोज़ यही बोलती हो कि छोटा छोटा कपड़ा है, कोई छोटा कपड़ा नहीं और सब गंदा भी बहुत है, मैल भी नहीं छूटेगा। दादी: भी दुल्हन देखना, इसे कल से धुले कपड़े ही दिया कर धोने के लिए। देख अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा है। तुम रोज़ ऐसे ही बोलती हो, सत्यानाश जाए कमबख्त मारी,
غلط ہو یہاں ہے سے، جا ہم دوسرے بار رکھ لیں گے۔ کام والی: اچھا آج تو میں دھو لیتی ہوں، پر کل سے جاستی کپڑا نہیں دھوئے گی۔ اب کل سے جاستی کپڑا ہوئے گا تو اوپر سے پیسہ لگے گا۔ ہاں ہاں، ہمارے ہی گھر میں عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کرنا۔ تیمینہ اپنے ابا کو اٹھا دے، چائے بن گئی ہے۔ اماں نہ تو میری کپڑے پریس ہوئے ہیں، اور نہ ابھی تک مجھے جوتے پالش ہوئے ہیں، تو ایسے اسکول جاؤں گی تو ہماری پی ٹی میڈم ڈانٹیں گے۔ دادی کون ہے یہ ناس پیٹی؟ تیمینہ: دادی ناس پیٹی نہیں، ہماری پی ٹی میڈم۔ دادی: جانے کیا بکے جا رہی ہیں، ارے کس کا ذکر ہے، آخر پتہ تو چلے۔ تیمینہ: ہمارے اسکول کی میڈم ہے جو ہمیں پی ٹی کرواتی ہیں۔ دادی: ناز جائے تمہارا، استانی نہیں کہہ سکتی؟ اماں اسکولوں میں اب استانی کو میڈم کہتے ہیں۔ اچھا۔ سمینہ بولی: اور کھیل کود سکھانے والے استانی کو بھی پی ٹی ٹیچر کہتے ہیں۔ دادی: ارے چل بڑی آئی مجھے سکھانے والی، سمجھانے والی، اٹھنے دیتے اپنے ابا کو، آج تیرے تو انتظام کراتی ہوں۔ ارے لڑکی گز نہ دے مگر گڑ کی تو سی بات تو کر۔ مہرو برقع پہنے ہاتھ میں نوکری لیے ایک نوجوان عورت گھر میں داخل ہوتی ہے۔ السلام علیکم اماں۔ تینوں بچیاں: پھپھو آ گئی۔ دادی: وعلیکم السلام۔ اماں: ارے مہرو بہن، صبح کیسے آنا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ اسکول کی اچانک چھٹی ہو گئی نا؟ پھپھو: کون سے اسکول کی چھٹی ہو گئی، اور کیوں ہو گئی؟ کوئی مر گیا ہے۔ ارے کون مر گیا، خیر تو ہے بیٹا؟ اماں: کسی دوسرے ملک کا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، اس لیے آج سارے اسکولوں کو چھٹی ہو گئی۔ اے میرا تو دل دھڑک گیا کہ جانے کون مر گیا۔ اماں: اسکول کی چھٹی ہوئی تو کیا آپ کوئی میری چھٹی نہیں باندھے گا؟ کام والی: کام ختم ہو گیا، اب ہماری بھی چھٹی، اب میں جاتی۔ اماں: ٹھیک ہے بہن، باہر کا دروازہ بند کرتی جانا۔ مہرو: چلو بھائی، اب تو اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، بستے بستے رکھو اور چین سے بیٹھو۔ ارے سمینہ بیٹھ جا بیٹی۔ دادی: چلو دفعہ ہو، اپنے کمرے میں صبح سے دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ سمینہ: دادی وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ کس نے کس کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے، کوئی نہ جانے، اللہ جانتا ہے۔ مہرو: کیا بات سمینہ، کیسے بول رہی ہے تو؟ مہرو: پھپھو دیکھو نا، ہر وقت دھمکاتی رہتی ہیں، آج سے تیرا اسکول جانا بند۔ مہرو: ارے تم تو رو رہی ہو۔ نہیں شاباش، جاؤ اپنے کمرے میں۔ تہمینہ: اسے کمرے میں لے جاؤ۔ چل سمینہ۔ مہرو: کیا بات ہے اماں، بچوں پر اتنا ناراض کیوں ہو رہی تھی، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں۔ دادی: ارے کام نہ کاج کی خالی اسکول اور پڑھائی کی کیا ملے گا اس پڑھائی سے ان کو؟ مہرو: اماں اللہ کے واسطے ان کو پڑھائی بند مت کرنا، جتنا پڑھتی ہے نہ پڑھنے دو۔ دادی: ارے تجھے بھی کیا ان لڑکیوں نے پڑھا دیا، یہ لو ہماری بلی ہمیں پڑھاؤ۔ مہرو: میرے پڑھانے کی ذمہ داری تو تم پر تھی اماں، تم نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، اور میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کتنی مشکل میں ہوں۔ دادی: ارے کیسی مشکل؟ عامر کے ابو نے اس کا داخلہ انگریزی اسکول میں کرا دیا ہے اور وہ پہلی کلاس میں ہے، اور میں اس کی ہوم ورک بھی نہیں کرا سکتی۔ دادی: کیا نہیں کرا سکتی؟ ارے وہ اسکول کا کام۔ اماں: ارے تو کوئی ماسٹر ہی رکھ لو، وہی پڑھا دیا کرے گا،
ارے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ اچھا چلو، وہ تو خیر سے لڑکا ہے، لیکن ہمارے گھر میں ان تینوں لڑکیوں کا اسکول جانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اماں، خدا کے واسطے ان کی پڑھائی بند مت کرانا۔ اگر یہ پڑھ لکھ کر جائیں گی تو انہیں اس مشکل سے دو چار ہونا نہیں پڑے گا جو آج مجھ پر بیت رہی ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد یہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ بھابھی، پڑھی لکھی عورت اتنی بے سہارا نہیں ہوتی۔ اماں، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، پر یہ 10ویں تک پڑھ لے، لیکن اماں کی مرضی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بھابھی، اب 10ویں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں تو BA کراؤ، MA کراؤ، ٹیچر بناؤ، نرس بناؤ۔ اماں، ایمان سے دیکھنا کتنے اچھے رشتے آئیں گے، میں بھائی جان سے بھی بات کروں گی۔ دادی، ہمیں نہ کرانی نوکری، دنیا کیا کہے گی؟ مہرو، اماں وہ میری بچپن کی سہیلی تھی نا، اقلیہ۔ ہاں وہی نا بیچار، ہاں وہی نا بیچاری، وہی نا جس کے 4 مہینے پہلے میاں مر گیا، بڑا افسوس ہوا، جمعہ کو دلہن بنی اور ہفتے کو بیوہ ہو گئی، بیچاری پر بجلی ٹوٹ پڑی ہے۔ اب اسے نہ کوئی میکے پوچھتا ہے نہ سسرال میں۔ ارے اس کا میاں کیا ختم ہو گیا کہ اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اماں، اب تم ہی بتاؤ، خدا نہ کرے اگر تمہاری پوتیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کہاں سیکھ جائیں گی وہ؟ بھابھی، یہ جتنا پڑھتی ہیں ان کو پڑھنے دو، جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے نا اس کے آگے اتنی مشکلیں نہیں آتی جتنی ہم جیسوں کے آگے آتی ہے۔ کہ اقلیہ کی مثال تمہارے سامنے رہے، کہتے ہیں جس میں چمک نہیں وہ ہیرا نہیں، اس میں دمک نہیں وہ عورت نہیں، اور دمک تعلیم سے آتی ہے۔ اماں، دیکھنا اماں، مہرو بات تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ دادی، دیکھو لڑکیوں، جہاں تک پڑھنا ہے پڑھو، اب میں پڑھائی کے لیے تمہیں کبھی نہیں روکوں گی، اور آج اسکول کی چھٹی ہوئی تو کیا بستے کھولو اور پڑھنا شروع کرو۔ دادی، کیا تم ہم سے کہہ رہی ہو؟ ارے ہاں لڑکی، ہاں سمینا۔ دادی تم اب ہمیں جانے سے کبھی نہیں روکو گی نا؟ دادی، ارے نہیں لڑکیوں، تم نہیں روکوں گی بینا۔ دادی کیا تم میری چھوٹی باندھ ہوگی؟ ہاں، پر ایک شرط پر۔ بینا، کیسی شرط؟ میں روز تیری چھوٹی باندھوں گی، لیکن تم مجھے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائے گی۔ ہاں بول، منظور ہے؟ لو سنو، دادی مجھ سے کہہ رہی کہ میں انہیں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھایا کروں۔ اے اماں، ایمان سے کیا تم اس عمر میں پڑھو گی؟ ارے ہاں بیٹا، حرج ہی کیا ہے؟ دادی، اماں بینا کو تو ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ تمہیں کیا پڑھائے گی؟ ارے ناز بیٹی، تو کس دن کام آئے گی؟ آج سے تو ہی روزانہ مجھے پڑھا دیا کر، اور اگر تیری اماں راضی ہو تو اسے ہی پڑھا دے۔ ارے محروم، تو بھی سمینے کے شاگردی میں آ جا، کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے، تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ محروم، اماں اب اس عمر میں تم کیا پڑھو گی؟ لو بابا، تیلی کا تیل جلے، مشکلی کا دل جلے۔ اے دلہن، تم بھی بسم اللہ کرو پڑھائی میں، کیسی شرم! بھائی جان کو کوئی جا کر اٹھائے اور کہے کہ اماں کے واسطے بستہ لے آئے۔ دادی، اماں تھوڑا شرماتی ہیں، سب آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں اور زور سے ہنسنے لگتی ہیں۔ روبینہ، ارے کوئی میری چھوٹی تو باندھنا، پردہ گرتا ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کو۔ تو اللہ حافظ۔